السلام علیکم خواتین حضرات، ہم آج کل مرزا غالب کی غزل پڑھ رہے ہیں، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ اس کا پہلا حصہ ہم آپ کی خدمت میں پہلے پیش کر چکے ہیں۔ آج ہم اس کے دوسرے حصے پر بات کریں گے۔ اس کا شعر نمبر 4 ہے: بھرم کھل جائے ظالم تیری قامت کی درازی کا، اگر اس ترائے پر پیچ و خم کا پیچ و خم نکلے۔ بھرم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اردو زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے اعتبار، ساکھ، عزت یا راز۔ قامت کہتے ہیں قد کو اور درازی کہتے ہیں لمبا ہونے کو۔ ترا کہتے ہیں پگڑی کو، اور پرپیچ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب پگڑی باندھی جاتی ہے تو ایک لمبا سا کپڑا ہوتا ہے اور اس کو لپیٹا جاتا ہے، تو جو اس کو لپیٹنے کا عمل ہے اس کو اس کے پیچ کہتے ہیں۔ پیچ اور خم کہتے ہیں ٹیڑھے کو۔ پیچ و خم کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت آپ پگڑی کو لپیٹتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ سیدھی نہیں رہتی، وہ ٹیڑھی ہو جاتی ہے، تو اس کو پیچ و خم کہا ہے غالب نے۔ اب اس شعر کا مطلب کیا ہو گیا؟ وہ اپنے محبوب سے مخاطب ہیں اور اس سے کہہ رہے ہیں کہ تو اپنے قد کے لمبا ہونے پر بہت ناز کرتا ہے یا کرتی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اردو شاعری میں محبوب کے قد کو لمبا دیکھنا یا اس کو لمبا سمجھنا ایک بہت بڑی خوبی سمجھی جاتی ہے۔ اگر سادہ لفظوں میں کہیں تو اس شعر کا مطلب ہے کہ تو اپنے قد کی درازی پر بہت ناز کرتا ہے، لیکن یہ جو تو نے پگڑی باندھ رکھی ہے، اگر اس کے پیچ و خم نکل جائے، یعنی یہ بالکل سیدھی ہو جائے، تو تیرے قد میں کمی واقع ہو جائے گی اور تیرا جو لمبا قد ہے اس کا سارا ساکھ، اس کی ساری ساکھ اور اس کا سارا اعتبار ختم ہو جائے گا۔ اب اس شعر کو تھوڑا سا کھولتے ہیں۔ مطلب یہ کہ قد اسی وقت تک لمبا نظر آتا ہے جب تک زلف کے پیچ و خم نہیں کھلتے۔ اب آپ اس کو کپڑا نہ سمجھیے، آپ اس کو زلف سمجھیے کہ جو محبوب نے اپنی زلفوں کو اس طرح پیچ دے کر باندھ رکھا ہے کہ وہ ایک پگڑی کی یا ایک ترے کی شکل اختیار کر گئے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر اس میں سے یہ فرق نکل جائے تو تیرا قد بھی کسی عام آدمی کے قد کی طرح ہی سمجھا جائے گا۔ اس سلسلے میں ایک نقطہ جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ زلف کے پیچ اور خم قائم رہیں تو وہ زیادہ سے زیادہ کمر تک پہنچے گی اور لمبے قد پر بہت بہتر نظر آئے گی، اچھی نظر آئے گی۔ لیکن اگر زلف کے تمام پیچ اور خم نکل جائیں تو کمر سے بھی بہت نیچی نظر آئے گی اور محبوب کے قد کی جو لمبائی ہے وہ اس میں گم ہو جائے گی۔ یہ نظارے کا معاملہ ہے جس کا تجربہ آپ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس شعر میں بس یہی کچھ ہے۔ اب دیکھیے اس کا اگلا شعر کیا ہے: مگر لکھوائے کوئی اس کو خط تو ہم سے لکھوائے، ہوئی صبح اور گھر سے کان پر رکھ کر قلم نکلے۔ اب اس میں آپ کو ذرا تھوڑا سا پرانے زمانے کا بھی خیال رکھنا پڑے گا کہ پرانے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جب تعلیم اتنی عام نہیں تھی کہ ہر بستی میں صرف چند لوگ ہوا کرتے تھے جو پڑھے لکھے تھے، تو مرزا کو معلوم ہے کہ جس بستی میں ان کا محبوب رہتا ہے اس کے اکثر باشندوں سے محبوب کا خط لکھنا یا خط لکھوانا عام ہے۔ تو یہ دیکھ کر مرزا کو خیال ہوا کہ دیکھنا چاہیے کہ مختلف لوگ اس سے کیا لکھواتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے یہ محرری یا منشی گیری کی جو خدمت تھی خود اپنے طور پر اپنے ذمہ لے لی۔ اب طریقہ یہ اختیار کر لیا کہ صبح ہوتے ہی قلم کان پر رکھ کر نکل پڑے اور ہر ایک سے پوچھتے ہیں کہ جسے محبوب کو خط لکھوانا ہو ہم سے لکھوا لیں۔ تو ابھی ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ جب تعلیم عام نہیں تھی تو ہر بستی میں صرف چند آدمی ہوتے تھے جن سے لوگ خط لکھواتے تھے۔ ان دنوں آج کل کی طرح یہ پین نہیں تھے، تو منشی لوگ قلم بنا کر کان پر رکھ لیتے تھے۔ اب کیوں رکھتے تھے کہ وہ جو دستار ان کی ہوتی تھی، جو اپنے سر پہ وہ اس زمانے کی پگڑی یا ٹوپی تھی وہ پہنا کرتے تھے، اس سے وہ وہاں بالکل محفوظ رہتا تھا، اور جہاں کسی کو خط لکھوانے کی ضرورت پڑتی تھی تو بیٹھ جاتے تھے اور قلم کان سے کھینچ کر لکھ دیتے تھے اور پھر وہیں ٹھونس لیتے تھے۔ تو اس میں ایک فائدہ یہ تھا کہ قلم کی سیاہی سے کپڑے خراب نہیں ہوتے تھے۔ تو مرزا غالب نے جو یہ کہا ہے کہ ہم
کان پر قلم رکھ کر نکلتے ہیں تو یہ اسی زمانے کی اس روایت کے بارے میں کہا ہے۔ اب اس کا چھٹا شعر ہے اور آج کے اس پروگرام کا آخری شعر۔ اس میں مزید اشعار ہیں، لیکن ہم چونکہ آپ سے اس کے تھوڑا دو تین اشعار کر کے اس کا مطلب کر رہے ہیں، تو یہ آپ کو آپ اس کو آج کا آخری شعر سمجھیے۔ ویسے تو یہ اس کا چھٹا شعر ہے۔ شعر ہے: ہوئی اس دور میں منسوب مجھ سے بادہ آشامی، پھر آیا وہ زمانہ جو جہاں میں جام جم نکلے۔ مشکل الفاظ اگر آپ دیکھیں تو بادہ آشامی ہے۔ بادہ آشامی کا مطلب ہوتا ہے شراب پینا۔ دوسرا لفظ مشکل ہے جام جم۔ تو مشہور یہ ہے کہ شراب جمشید بادشاہ نے ایجاد کی تھی، تو جم جو ہے وہ جمشید کا آپ ایبریویشن سمجھ لیجئے، اس کا اختصار سمجھ لیجئے، تو اس لیے شراب کا پیالہ اسی سے مشہور ہوا، لیکن اس کی کوئی تاریخی صداقت نہیں ملتی۔ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ایک طرح سے بنائی ہوئی بات ہے، سچ نہیں ہے، ایک افسانہ ہے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ موجودہ دور میں شراب نوشی کی نسبت مجھ سے کی گئی ہے، یعنی بہت عرصے کے بعد ایسا زمانہ آیا ہے کہ جس میں جمشید کے پیالے کا ظہور ہوا ہے۔ مرزا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو نسبت شراب کو جمشید سے تھی، وہی نسبت اسے آج مجھ سے ہے۔ زمانہ گزر گیا لیکن ایسا دور پھر کبھی نہیں آیا، لہٰذا میں ہی وہ ہوں جس کی بدولت جام جمشید کا دوسرا دور اثر نو تازہ ہوگا، یعنی اپنے آپ کو جمشید بادشاہ کے برابر کا شرابی اور مشہور شرابی بتایا ہے۔ تو خواتین حضرات، یہ اس کے شعر نمبر 4 سے 6 تک کے معنی تھے۔ انشاءاللہ اس سلسلے کی اگلی ویڈیو لے کر ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تاکہ اس کے باقی جو اشعار ہیں ان کی بھی شرح کر سکیں۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔